بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 218 اور دوسری قسط ہے قصص الانبیاء، کتاب کا نام ہے اور ہیڈنگ ہے عابد بلعم ابن باعور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ۔ اس کا ایک حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھے جاتے ہیں، جو ہم کوشش کرتے ہیں کم از کم ایک یا دو روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچایا جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بلعم ابن باعور کی عورت بہت خوبصورت تھی اور وہ اس پر عاشق و فریفتہ تھی۔ اس بادشاہ نے اس کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کیا، اور وہ توازن اور وہ تو رہزن و ایمان و گمراہ تھی۔ روپے کے لالچ سے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ تم دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ پس بلعم باعور نے اپنی عورت کی خاطر اور اس بادشاہ کے خوف سے اور خدا سے ڈر ڈر کر آخر کچھ ہیلا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل ناشائستہ بتا دیا کہ تم اچھی اچھی عورتیں، جوان انار پستان 14 برس کی لا کر ان کو یوشع ابن نون کے لشکر میں بھیج دو۔ اغلب ہے کہ وہ ان سب کو دیکھ کر فریفتہ ہو کر مرتکب زنا ہوں گے، اور وہ اس بدبختی سے ہزیمت پاویں گے، اور اس میں تمہاری فتح و کامیابی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بالغ فاسق گمراہ نے ویسی ہی فاجرہ عورتیں منگوا کر حضرت یوشع بن نون کے لشکروں میں بھیج دیں۔ پھر خدا کے فضل سے وہ نیک ہو کر سب لوگ اس فعل بد سے بچ گئے، اور انہوں نے ان فاجرہ عورتوں کی طرف قطعاً خیال نہ کیا۔ یہ حال دیکھ کر پھر بلعم ابن باعور کی عورت نے آ کر اس سے کہا کہ تم میرے کہنے سے بد دعا نہ کرو گے تو مجھے تم طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم ابن باعور بہت پریشان ہوا، اور اس مجبوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے چاہا کہ میں ایک حجرے میں جا کر بد دعا کروں۔ ناگہاں اس وقت 2 شیر اس حجرے میں آ گئے اور ان دونوں نے بلعم ابن باعور پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، اس بات کو جانے دو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے اور میں اس کو کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، دیکھو میری بیوی اس بات کو پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، اس بات کو جانے دو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے اور میں اس کو کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، دیکھو جب تم اس پر بد دعا نہ کرو گے تب تک میں تم سے نہیں بولوں گی۔ ناچار بلعم ابن باعور نے چاہا کہ کہیں خلوت میں جا کر دعا مانگے۔ پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آ گئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو خدا واسطے خداوند قدوس سے اور میں نبی پر کیوں کر بد دعا کروں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو خداوند قدوس سے اور میں نبی پر کیوں بد دعا کروں۔ یہ سن کر پھر اس کی عورت بولی کہ پھر تم ایک مکر لائے ہو، اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو مجھ کو طلاق دے دو۔
پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلم ابن باعور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں